نواز شریف صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے. آپ لوگوں نے انہیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنایا نا. پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا. جو اپنے صوبے میں کوئی کام نہیں کر سکے وہ یہاں پر کوئی کام نہیں کریں گے. 3 مراحل میں ہوتے ہیں تو نون لیگ کو بہت فائدہ ہوگا. کیسے فائدہ ہوگا ذرا یہ بتائیں. میرے خیال میں آزاد کشمیر کو فائدہ ہوگا. پمپ ایسوسی ایشن ہے, انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. عوام کہاں جائے, عوام کیا کرے؟ اگر یہ ہو گیا تو بڑی خطرناک بات ہے. یہ میرے خیال میں حکومت کو کچھ سٹینڈ لینا پڑے گا. اچھا, کاکروچ جنتا پارٹی, ہم نے نام سنا, ایک جینزیز کی پارٹی, ایک شائننگ انڈیا اپنے آپ کو کہتے تھے. وہاں پولیس بچوں کو مار رہی ہے, پیٹ رہی ہے. پاکستان نے ایران کو الٹیمیٹم دیا ہے. اگر ان جہازوں پر حملہ کیا تو وہ ہم پر حملہ تصور کیا گیا. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے, نواز شریف صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کر دیا ہے اور وہ یہ خواہش یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, لیکن وزیر اعظم وہ آزاد کشمیر کے بننا چاہتے ہیں. ذرا اس پہ بات کریں گے کہ کیا یہ کوئی سیاسی بیان تھا, اس پہ بات ہوگی. اور آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہیں, کل اس حوالے سے ایک خبر آئی کہ اب وہ 3 مراحل میں ہوں گے. آج بات کریں گے کہ اس ساری سچویشن سے ایک سیاسی منظرنامہ ہمیں تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور کس جماعت کو اب اس سے فائدہ ہوگا, اس پہ بات ہوگی. اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم جا کے بات کریں گے کہ پیٹرول کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ پیٹرول جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ مانیٹر ہوگا. اب جو ہے وہ پیٹرول پمپ کے جو مالکان ہیں ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جتنے پیٹرول پمپس ہیں ان سب کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیں گے. اب وہ کیوں بند کریں گے, ان کے مطالبات کیا ہیں, اس پہ بات ہوگی. اور کاکروچ جنتا پارٹی, انڈیا میں جو ہے وہ یہ پارٹی احتجاج کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, بڑے میسو لیول پہ ان کا یہ احتجاج چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کے مطالبات وہاں مانے جاتے ہیں, نہیں مانے جاتے, اور کیا مودی حکومت جاتی ہے ان کے اس احتجاج سے یا نہیں جاتی. اور پروگرام کے آخر میں جا کے بات کریں گے کہ پاکستان نے ایران کو الٹیمیٹم دے دیا ہے. وہ الٹیمیٹم کیا ہے, اس حوالے سے آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ وہاں سے کامیاب ہوتی ہے تو ان کو وزیر اعظم بنا دے. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ نواز شریف آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن جائیں گے, بن سکتے ہیں. بھئی آپ لوگوں نے انہیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنایا نا, تو اب وہ بیچارے کیا کریں. وزیر اعظم ظاہر ہے 3 دفعہ رہ چکے ہیں, انہیں کہیں نہ کہیں تو وزیر اعظم بننا ہے. اور انہوں نے درخواست بھی کس سے کی ہے, شہباز شریف صاحب سے درخواست کی ہے. تو یوں اس سے یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے شہباز شریف ان کی راہ میں رکاوٹ ہے وزیر اعظم بننے کے, لیکن ظاہر ہے انہوں نے اذراء تفنن یہ بات کی ہے اور لوگوں نے اس کو بڑا انجوائے بھی کیا. لیکن کل کا جلسہ میسو جلسہ تھا, بڑا جلسہ تھا. اور کشمیر میں یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے جلسے چھوٹے ہیں. یہ بات اہم بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, سیاسی گہما گہمی ہو رہی ہے. تھوڑے عرصے پہلے جو حالات تھے لگتا تھا کہ کشمیر تو شاید اور ہی طرح کی قوتوں کے ہاتھ میں ہے, اور وہ جس طرح کے نامانوس نعرے لگا رہے تھے وہ کشمیریوں کی سماعتوں سے کبھی نہیں گزرے. تو یہ بہت تکلیف دہ صورتحال تھی. لیکن اب واپس آ رہے ہیں, سارے سیاسی سرگرمیوں کی طرف آ رہے ہیں. جمہوریت کی بات ہو رہی ہے, عوام کے نمائندوں کی بات ہو رہی ہے. کوئی نواز شریف کی فیور کر رہا ہے, کوئی بلاول بھٹو کی فیور کر رہا ہے, وچ از پرفیکٹلی فائن. لیکن ایک بات ہے کہ ہمیں اس سارے سسٹم کو سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں دینا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اگر نہیں دیں گے تو پھر اس کے بعد پرابلم ہوگی. نواز شریف کی کشمیر سے بڑی محبت ہے اور وہ خود بھی کشمیری ہیں, اور وہ جب خطاب کرتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے. مریم نواز نے بڑے زبردست اعلانات کیے ہیں ان کے لیے. 10 گرین بسز, 15 جو ہے وہیکل, ہاسپٹلز اور وہیکلز, 5000 لیپ ٹاپ جو ہے انہوں نے بچوں کے لیے دیے ہیں. تو ینگر جنریشن کو بھی انوالو کر رہے ہیں. اور یہ نواز شریف کا سٹائل ہے, وہ اسی طرح جاتے ہیں, لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں, وہ دینے والے بنتے ہیں. تو وہ بہت اچھا لگا ان کی تقریر میں لوگوں کو. اچھا ایک بات جو میں ضرور کرنا چاہتا ہوں, بہت سارے مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں, بڑے بڑے نام, جیسے خواجہ آصف ہیں, سعد رفیق ہیں, ایاز صادق ہیں, رانا ثناء اللہ, یہ بڑے بڑے نام ہیں. لیکن آپ کسی جلسے میں چلے جائیں, نواز شریف کے بعد کسی کے نام پر تالی نہیں پڑی. ٹھیک ہے نا, بڑا نام نواز شریف. لیکن کل کے جلسے میں ہم نے یہ دیکھا, جب نواز شریف کے بعد مریم نواز کا نام پکارا گیا تو اتنی تالی بجی جتنی نواز شریف کی آمد پر بجی تھی. اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز جو ہیں اب
प्रॉपर वली अहद बन चुकी हैं नवाज शरीफ की, और लोग उनका उसी तरह एहतराम भी करते हैं, इस्तकबाल भी करते हैं। पार्टी पे भी होल्ड हो सकता है फिर तो उनका, अगर वो पार्टी पे वली अहद होल्ड बन- है, और कैसा होगा। बिल्कुल। अच्छा अमार साहब, नवाज शरीफ साहब का तो हमने खिताब सुना, मरीम साहिबा का भी सुना, उन्होंने ऐलानात भी किए, लेकिन साथ साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना भी बनाया। वो नज़र आ रहा था कि बिलावल साहब पे वो तनकीद कर रही हैं। मंसूर के प्रोग्राम में मौजूद थे बिलावल भुट्टो साहब 2 दिन पहले, और उनसे सवाल ये हुआ कि आप समझ रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? तो उस पे बिलावल भुट्टो साहब का जवाब था कि मैं ये समझता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो जिस तरह पाकिस्तान में हुए उसी तरह से आज़ाद कश्मीर में होंगे। तो मैं ज़रा इस स्टेटमेंट से ना थोड़ी सी इस तरह हुई कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जब बात है तो वाकई आज़ाद कश्मीर में फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? बहरहाल वो पाकिस्तान में इलेक्शन का नतीजा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठी है, तो शायद उनका मकसद यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन से उसके ये। मरीम नवाज़ ने तनकीद की बिलावल भुट्टो पे कि जो अपने सूबे में कोई काम नहीं कर सके वो यहाँ पर कोई काम नहीं करेंगे, या जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं वो लोगों को ये बताने से कासिर हैं कि यहाँ पर उन्हीं की हुकूमत है, फैसल राठौर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो ने भी बात की, उन्होंने ज़रा सख्त लहजे में की कि ऐसे वज़ीरों को लात मार के निकाल देना चाहिए, लेकिन सियासत में ये सब कुछ होता है, ठीक है। मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि आप तरीके से बात कर, किसी की जानी दुश्मनी नहीं है, ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लोगों के नाम लेकर या सरकारी अफसरान को कत्ल करने की, उन्हें फांसी पर लटकाने की धमकियां नहीं दी गई, या जो आपके ख़िलाफ़ हों उनके साथ उनका इंतकाम लेने की, तो ये भी नहीं किया गया। तो एक जहरीला सोशल मीडिया भी नहीं, एक दूसरे को गालम गलोच भी नहीं कर रहे, तो ये ठीक है, ये पॉलिटिक्स में होना चाहिए, और वही हो रहा है। नूरा कुश्ती नहीं है असल में, हम समझते हैं कि लड़ाई मार कुटाई हो तो सही सियासत हो, गलत बात है। तमीज़ से, तरीके से इख्तलाफ किया जा सकता है, और यही सियासी इख्तलाफ की ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा अमार साहब, कल जो खबर ये आई कि अब इलेक्शंस जो हैं वो 3 मराहिल में होंगे, उसके बाद खबरें अब कुछ इस तरह से आ रही हैं कि इसके बाद जो है अगर ये 3 मराहिल में होते हैं तो नून लीग को बहुत फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा ज़रा ये बताएं। मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर को फ़ायदा होगा, नून लीग को तो हो गई है, इसलिए कि जो साबिक सदर हैं सरदार याकूब, उन्होंने एक लेटर लिख दिया था इलेक्शन कमीशन को कि भाई यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, इलेक्शन ना करवाएं। हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाना ही हल है, इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो अब ये चूँकि कुछ हल्कों में प्रॉब्लम है, ये तस्लीम करना चाहिए पूंछ के इलाके में, तो उन्होंने ये कहा कि हम ग्रेजुअली कर लेंगे। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे। एडवांटेजेस ये होंगे कि जब मीरपुर में होंगे, जो कि 27 जुलाई को होंगे, जाहिर है एक पॉलिटिकल गहमा गहमी शुरू हो जाएगी, नताए जाना शुरू हो जाएंगे, लोग अपनी अपनी पार्टियों में इंटरेस्टेड होंगे, यहाँ पर नून लीग का होल्ड है। फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद में इलेक्शन होंगे 2 अगस्त। मुजफ्फराबाद में भी नून लीग का वोट अच्छा है, साथ ही आज़ाद ये जो है महाजन नशिस्तें 12 ये वो भी पंजाब में ही ज़्यादातर हैं। तो ये 2 मरहले जब हो जाएंगे, इंतखाबात से तकरीबन 70% मुकम्मल हो चुके होंगे, तो इसका मतलब है कि लोग नई गवर्नमेंट, नए वज़ीर आज़म, नई वज़रा, उनके बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये जो है आई थिंक ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। आखिर में पूंछ में जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पर 12 अगस्त को इलेक्शन होंगे, और अच्छी बात है कि वहाँ पे लेट हो रहे हैं। उस वक्त तक मुझे यूँ लगता है कि वो धरना भी ख़त्म हो जाएगा। अब धरने वालों की सिचुएशन ये है, जॉइंट एक्शन कमेटी क्या चाह रही है, अब धरना ज़ाहिर है इतनी देर नहीं रह सकता, वो चाह रही है फेस सेविंग, और मेरे ख्याल में फेस सेविंग देनी चाहिए। दीवार से लगाएंगे तो नुकसान होगा, और सियासी कुव्वतों का काम ही यही होता है कि वो अपनी मुखालिफ कुव्वतों को फेस सेविंग ज़रूर देते हैं, क्रश नहीं करते। तो मुझे यूँ लगता है कि उन्हें एक फेस सेविंग चाहिए, कोई एक फेस सेविंग दे दें जिससे वो अपने धरने से उठ जाए और सियासी सरगर्मी में लग जाए। इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है, अब देखते हैं कि 27 को होता क्या, उसके बाद फिर आगे पता चलेगा क्या होगा। अच्छा अमार साहब, अब बात करते हैं पेट्रोल के हवाले से। हमने देखा कि खबरें इसी तरह से आती हैं, डेली बेसिस पे पेट्रोल की प्राइस चेंज होती है। अब जो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अवाम कहाँ जाए, अवाम क्या करे? इसके बीच में 3 पार्टीज़ आती हैं। अब वो 3 पार्टीज़ को अपना फ़ायदा है, वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं या अवाम का फ़ायदा सोच रहे हैं? ये ना
ظاہر ہے بہت خطرناک بات ہے. ہاں جی. اگر پیٹرول پمپ ہڑتال کر دیتے ہیں اور پیٹرول نہیں مل رہا تو سارا ملک جام ہو جائے گا. ظاہر ہے 14,000 پیٹرول پمپس اور بالکل وصل نقل و حرکت بند ہو جائے گی. نہ خوراک پہنچ سکے گی، نہ پھل پہنچ سکیں گے، نہ کچھ اور. تو یہ بہت خطرناک دھمکی انہوں نے دی ہے. اب لیکن ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ 3 پارٹیوں کے درمیان اختلاف ہے. حکومت، پیٹرول پمپس اور پیٹرولیم کے جو ڈیلر ہیں، پیٹرولیم کمپنیوں کے. ڈیلی جو پرائس چینج ہو رہی ہے اس کے اندر شیئر کا مسئلہ ہے. کس کے پاس کون سا شیئر ہوگا، کس کو کتنے پیسے ملیں گے، یہ سارا مسئلہ ہے. اور یہ طے کر لیں گے، آہستہ آہستہ طے کر لیں گے. تو میرے خیال میں آج پیٹرول پمپس دیکھ کے آیا ہوں، کوئی ایسا رش نہیں ہے. لوگوں نے بھی پینک کا مظاہرہ نہیں کیا، اور شاید انہیں توقع ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پیٹرول پمپ بند ہو گیا. لیکن اگر یہ ہو گیا تو بڑی خطرناک بات ہے. یہ میرے خیال میں حکومت کو کچھ سٹینڈ لینا پڑے گا، اور پیٹرول پمپ مالکان کو اور پیٹرولیم کمپنیز کو بٹھا کر کوئی اپنے پروفٹ، ان کے پروفٹ پر تصفیہ کرنا پڑے گا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہی کامیاب نہیں ہو رہے، تو اب کس بیسس پہ پھر یہ مذاکرات کریں گے؟ بیسیکلی نا یہ ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ کے اوپر حکومت لیوی کی صورت میں زیادہ لینا چاہتی ہے. پیٹرولیم کمپنیاں اور پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں وہ اپنے پروفٹ کو آگے کرنا چاہتے ہیں. جب بھی کوئی نیا سسٹم ڈیوائز ہوتا ہے اس میں یہ ٹیڈنگ پرابلم آتے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے مذاکرات درست طریقے سے ہو گئے، ریشو طے ہو گئی تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے. بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی، اس کا یہی بہتر حل ہے. اچھا، کاکروچ جنتا پارٹی، ہم نے نام سنا، ایک جینزیز کی پارٹی ایک دم سے ابھری اور انہوں نے احتجاج کیا. عمار صاحب، اس طرح کے احتجاج ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سے دوسرے ممالک میں بھی ہوئے ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مودی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر جائیں یا ہمارے مطالبات مانگ لیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرولونگ کریں گے یا پھر کچھ نہیں ہوگا؟ اچھا، جو مودی حکومت کے 2-3 نعروں کی کلی تو کھل گئی. انکریڈیبل انڈیا اپنے آپ کو کہتے تھے، شائننگ انڈیا اپنے آپ کو کہتے تھے. وہاں پولیس بچوں کو مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے. 189 لوگ جو ہیں ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں. بے شمار اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے. جس طرح کی تقریر مناظر آ رہے ہیں وہ بہت. یہ صرف اب جین زی کی پارٹی نہیں رہی، اب اس میں ہالی ووڈ کے لوگ، بالی ووڈ کے لوگ، کانگریس خود بھی اس میں شامل ہو گئی ہے. تو کافی بڑا پروٹیسٹ بن گیا ہوا ہے. تھوڑا سا لوگوں کو کاکروچ پارٹی کا بتاتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہیں کوئی بیان دیا تھا کہ عوام کا کیا ہے، وہ تو کاکروچ ہیں. نیو یارک میں شاید کوئی صاحب تھے، انہوں نے انڈین، اور انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ پر ایک سیاسی جماعت رجسٹر کرا دی کاکروچ پارٹی، اور وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے. اور یہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں. ایشو ابھی جو موجودہ تنازع ہے یہ نہ نوکریوں کا مسئلہ ہے، نہ حقوق کا مسئلہ ہے، نہ زمین کا مسئلہ ہے، یہ ایجوکیشن ریفارمز کا مسئلہ ہے. ایجوکیشن ریفارمز تو ہمارے ہاں بالکل ایسے سبجیکٹ ہے، کوئی خاص اس کی امپورٹنس نہیں دیتی. انڈیا میں بھی یہی حال ہے. اور ہوا یہ کہ پرچے لیک ہو گئے میڈیکل کے اور دوبارہ دینے کو کہا گیا. اور ظاہر ہے جو والدین جنہوں نے، بچوں نے تیاری کی ہے، جن والدین نے پیسے جمع کرائے ہیں ان کے امتحانات کے، تو ان کو بہت خرچہ پڑا. تو اس کی وجہ سے یہ ری ایکشن سامنے آئے. انتہائی معمولی بات. اچھا، اسٹوڈنٹ کا ری ایکشن ہی ہم نے دیکھا تھا بنگلہ دیش میں. وہ اتنی طاقتور چیز بن گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے حسینہ واجد جیسی جابر خاتون کو اٹھا کر پھینک دیا تھا، اور ایک بڑی تعداد اسٹوڈنٹ قتل بھی ہوئے تھے حسینہ واجد کے دور میں. تو یہ جین زی اور سوشل میڈیا بڑے رنگ دکھلا رہا ہے. اور لیکن اس میں دیکھیں جب جبر کی مدت طویل ہو جاتی ہے تب یہ ہوتا ہے. حسینہ واجد کے اقتدار کو 15 سال ہو گئے تھے تب یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی تھی. مودی کے اقتدار کو 13 سال ہو گئے تب لوگوں کے ری ایکشن بنے ہیں. تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ پریڈکٹیبل نہیں ہے کہ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، کس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوگا. تو یہ ایک طرح سے ٹک ٹک کرتا بم ہے جو کہیں بھی چل سکتا ہے. لیکن جین زی جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے بہت کچھ کر سکتی ہے. ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے. پاکستان کی جین زی بھی آج کل بڑی جو ہے نا وہ کلیور اینڈ انٹیلیجنٹ. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں سینس آف ڈیپریویشن اتنی زیادہ ہے.
ٹھیک ہے. جی. یہ تو اب بڑے معمولی مطالبات پر نکلے نا کہ ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر, ٹیسٹ دوبارہ لینے کے اوپر, اور ان کو انسلٹ بڑا کیا گیا, ان کو کاکروچ کیا گیا. یہاں تو نوجوانوں کو اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں, لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں بھیجا جا رہا ہے. جو کچھ گیون سچویشن میں کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عمار صاحب, اب ذرا اس ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے. اب ایران جو ہے وہ بھی ایک طرف باز نہیں آ رہا, دوسری طرف امریکہ بھی باز نہیں آ رہا. پاکستان نے ایران کو الٹیمیٹم دیا ہے, کیا الٹیمیٹم دیا ہے ذرا بتائیں. اچھا, یہ وزارت خارجہ کی آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے, بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پاکستانی پرچم کے حوالے سے اگر ان جہازوں پر حملہ کیا تو وہ ہم پر حملہ تصور کیا گیا, ہم ریٹیلیٹ کریں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب ہمارے لیے بہت اہم ہے. ظاہر ہے سعودی عرب کے کسی جہاز پر حملہ کیا گیا, اور یہ یمن سے جو حوثی کر رہے ہیں, ہم وہ حملہ اپنے اوپر تصور کریں گے. پاکستان نے بہت کوشش کی ثالثی کروانے کے لیے, لیکن میرے خیال میں ایرانی حکومت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ثالثی نہیں چاہتے, جو اسرائیلی ڈیزائن کے مطابق اس جنگ کا کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. لیکن اب مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ تنازع ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گا جہاں پاکستان کو اس میں کودنا پڑے گا. پاکستان اس سے اب دور نہیں رہ سکتا, اور ایک تو یہ اپنی حفاظت کے لیے, دوسری بات سعودی عرب کی حفاظت کے لیے. یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, بڑی سٹیٹمنٹ ہے وزارت خارجہ کی جانب سے. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.